تو ہمیں یہ بتائیے کہ شیطان میں جو احساس برتری تھا اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا تھی؟ کس بات پر وہ اکڑا تھا؟ کس بات پر اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس جرم کا ارتکاب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ زندگی میں مختلف مسائل اور مراحل ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح ٹیکل کیا جائے، یقیناً اس میں مختلف روشیں ہوتی ہیں۔ درست کچھ ہے۔ رویے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے مطابق سٹیپ لیتے ہیں، اقدام کرتے ہیں، وہ محفوظ رہتے ہیں، اور جو اس کی رضا سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں تکبر کا معنی ہے بڑا بننا، بڑا ہونا نہیں، بہت اچھا ہے۔ بڑا بننا ہے۔ اس میں خود ساختہ تکلف ہے، باب تفاول ہے، مفتی صاحب فرمائیں گے بڑا سمجھنا، بڑا ہے نہیں لیکن سمجھ رہا ہے، اسی سے استکبار ہے۔ تو ابا واستکبر وکان من الکافرین کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ مومنانہ روش نہیں ہے تکبر، اللہ یہ کافرانہ روش ہے۔ اللہ جیسے ہی استکبار ہوا ساتھ ہی کفر مسلط ہو گیا، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اسباب میں سے ایک سبب جو شیطان نے خود بیان کیا، اس نے کہا جی میں ان سے افضل ہوں، آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، سپیریورٹی کمپلیکس۔ ہاں جی۔ اللہ تو پھر دلیل دی کہ میں آگ سے بنا ہوں، اور دلیل بھی غلط دی۔ اللہ دیکھیں نا، زمین ہے، زمین امین ہوتی ہے، بہت اچھا ہے۔ زمین رویدگی دیتی ہے، زمین زندگی دیتی ہے، زمین پناہ دیتی ہے، زمین بقا دیتی ہے، زمین زندگی کا سبب ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ زمین عجز و انکسار کا مظہر ہے۔ روئے زمین کے اوپر ہم جو چلتے ہیں، ہمارے عیب رکھتی ہے، ہمارے پردے رکھتی ہے، زمین ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کی خصوصیات تھیں، لیکن اس کے اندر جو جلانے والی جو شدت تھی اور حدت تھی، اس کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے شعلے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک لمحے کی ہوتی ہے، بڑی مختصر سے، ٹھیک، مختصر سی زندگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ اس میں جب مبتلا ہوا تو پھر اس کے اثرات بھی ہوئے۔ ایک اور پہلو دیکھیں جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سبب اور اس سبب کا علاج بیان کیا۔ مثلا مفتی صاحب نے کس میں بیان کی، بہت خوبصورت، تکبر علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ اکبر۔ علم کی وجہ سے تکبر میں نہ جانا، ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اچھا، تکبر ہوتا ہے مال کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو، منگتے ہو اس کے در کے۔ اللہ اکبر۔ تکبر جمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الَّذِي صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، سبحان یہ اللہ، حسن کی خیرات تمہیں اس بارگاہ سے ملی ہے، تکبر میں نہیں جانا۔ اقتدار کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اقتدار قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ دنیا میں اور آخرت میں لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ تو یہ سات چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، ابلیسی روش کیا تھی اور آدم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا۔ کیا شاندار۔ ابلیس نے غلط استدلال کیا، غلط دلیل دی، اور اس کے باوجود وہ اکڑا، لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا وَنَاسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بھول ہوئی تھی، بھول ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جب اللہ نے پوچھا آدم ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا، فوراً سرنڈر کیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ تو یہ دو رویے ہیں اور انہی کے اوپر کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ زبردست، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے صراحت کر دی۔